تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور تفرقے میں نہ بڑھو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وہ کون سی رسی ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ مختلف صحابیوں کے اقوال ہیں تو پتہ چلتا ہے، کوئی صحابی کہتا ہے کہ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے جس کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے رہنا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حبل اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ وہ رسی ہے جو ایک طرف تو جس کا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا انسانوں کے ہاتھ میں ہے، جو انسانوں کو آپس میں ملا کر جس کے ذریعے سے، جس سرے کے ذریعے سے انسانوں کے درمیان باہم محبت پیدا ہوتی ہے، باہم الفت کے بعد ایک اجتماعیت تشکیل پاتی ہے۔ اب ان کو بتلایا گیا کہ تمہاری نگاہوں میں اصل اہمیت دین کی ہے، تمہاری دلچسپیاں، تمہاری توانائیاں اب اس کی اقامت کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، آپس میں تعاون کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو تمہاری نگاہیں اس اصل کام سے ہٹ کر دوسرے کاموں کی طرف منحرف ہو جائیں، منعطف ہو جائیں، اور پھر تمہارا انجام وہی ہو جو پہلے پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ ہوا تھا۔ کیونکہ جب اصل کام چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر بال کی کھال اتاری جاتی ہے، فروئی اور جزیات کے معاملے کے اندر الجھا جاتا ہے، اور یہ کام پہلی قوموں کے ساتھ بھی ہوا اور صحابہ کرام کو متنبہ کیا گیا کہ تم اپنے اصل مقصد حیات کو اوجھل نہ ہونے دینا، کیونکہ اس وقت اوس اور خزرج یہ مدینے کے دو بڑے قبائل تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے، 120 سال سے ان کے درمیان دشمنیاں چلی آ رہی تھی، ہر وقت متلاشی تھے کہ کب کسی کی جان لے لی جائے، کسی پر حملہ کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ تم آپس میں دشمن تھے، یہ میرا نبی یہ دعوت لے کے آیا، اس دعوت نے تمہارے اندر کیا تبدیلی پیدا کی؟ تم ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے اوپر جان وارنے والے بن گئے، تم ایک دوسرے کے لیے اثار کرنے والے بن گئے، دوسروں کے لیے راہیں بچھانے والے راہوں میں آنکھیں بچھانے والے بن گئے۔ یہ کس کا احسان ہے؟ تمہارے اندر محبت، اخوت، یکجہتی آ گئی، تم وحدت کے رشتوں کے اندر پرو دیے گئے۔ یہ کون سا رشتہ ہے، کون سی وجہ ہے، کون سا ایڈیسو ہے، کون سا سیمنٹ ہے، کون سا گلو ہے جس نے تم سب کو مختلف المزاج، مختلف قبائل، مختلف جگہیں، مختلف نفسیات، لیکن ایک جگہ اکٹھے کر دیا، سب کا ویژن، سب کا مشن ایک ہو گیا، سب ایک منزل کے راہی بن گئے۔ کہیں مالک دوسری جگہ فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ ہے جس نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تو اے پیغمبر زمین کے اندر جتنے خزانے سارے خرچ کر دیتا، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ، تم ان کے درمیان محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی، یہ بھائی بھائی بن گئے۔ محبت کی وجہ عقیدہ توحید تھا، نعمت ایمان تھی، اللہ کی محبت تھی، جس کی وجہ سے سارے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ جو اللہ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا، یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو، تو اللہ کی نعمت کو یاد کرنا، اللہ کی نعمت کی قدر کیا تھی کہ باہمی اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا جائے
کیونکہ اگر بندہ شکر ادا نہ کرے یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرے لیکن اس کے تقاضے کو پورا نہ کرے، اس کی قدر نہ کرے، وقت کے ساتھ ساتھ خود کو اس نعمت کا نااہل ثابت کر دے، تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت واپس لے لیا کرتا ہے۔ تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا یاد کرو اس کو، اللہ کے احسان کو۔ تو اب ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کو یاد کرایا اور دوسری طرف ان امور کی نشاندہی کر دی گئی جن کی وجہ سے یہ اتحاد بگڑ سکتا ہے، پارا پارا ہو سکتا ہے، منزل کھوٹی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اطراف میں جو قومیں پائی جا رہی تھیں اہل کتاب، ان کی طرف اشارہ کیا، الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ بدل دیا۔ پیغمبر موجود تھا، نشانیاں واضح تھی، اس کو مان کر اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، نعمت سامنے تھی، اس کو قبول کرنے کی بجائے بدلوا نعمت اللہ کفرا، انکار پر اتر آئے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ بواد، اور خود بھی اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر کی طرف ہانک دیا، جہنم وبئس المصیر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نعمت کی تحدیث کی بجائے، نعمت کو بیان کرنے کی بجائے یہ کفران نعمت بن گئے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے پھر توجہ دلائی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے واضح نشانی آنے کے بعد پھر اختلاف کیا، ان کی طرح نہ ہو جانا۔ یہ اہل کتاب کی طرف پھر اشارہ کیا گیا۔ اب اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب اختلاف کا ذکر کیا جاتا ہے، لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر اختلاف سے مراد دشمنی لے لیا جاتا ہے۔ اختلاف جس چیز سے اللہ کی کتاب منع کرتی ہے، جس چیز سے اللہ کی نبی علیہ السلام کی احادیث منع کرتی ہیں، وہ دین میں اختلاف یہ ہوتا ہے کہ آپ دین کی جو اصول ہیں، دین کے جو بنیادی عقائد یا ایمانیات ہے، اس کے اندر اختلاف کرنا شروع کر دیں ایک، یا پھر اجتماعیت کے اندر اختلاف کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان کے نام پر اکٹھے ہونے والے قبائلی عصبیت کا شکار ہو جائیں، حسب نسب کا شکار ہو جائیں، مال کی وجہ سے اختلاف شروع ہو جائے، تو یہ کسی بھی طرح کا اختلاف اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام جہنم بتلایا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسرے اجتہادی قسم کے فقہی قسم کے یا فروعی قسم کے اختلافات ہوتے ہیں، یہ اس کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے دوران ہم دیکھتے ہیں، درمیان دیکھتے ہیں کہ چھوٹے موٹے جو فروعی قسم کے، فقہی قسم کے، اجتہادی قسم کے انفرادیت ہوتی تھی، حج تمتع کے متعلق، جنبی کے غسل کے متعلق، احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگا لیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میت کے پاس رونے سے عذاب ہوتا ہے، کنویں کے اندر جو مردے سنتے، تو یہ اس طرح کی چیزیں، یا عائشہ رضی اللہ عنہ کتنے 50 سے زیادہ ان کے تفردات ہیں، دوسروں کے معاملے میں مختلف رائے رکھتی تھی۔ اختلاف سے مراد ہے دوسرے سے مختلف ہونا۔ تو یہ جو اختلاف ہوتے ہیں، یہ اختلاف وہ والے نہیں ہیں جو مذموم ہوتے ہیں، یہ محمود ہوتے ہیں، جس کی تعریف کی گئی ہے کہ ہر بندہ سوچتا ہے، سوچنے کے بعد ایک الگ پوائنٹ پر پہنچتا ہے، لیکن مثبت رہتا ہے اور اپنی بات کو حرف آخر بھی نہیں کہتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے دلائل، میرا فہم اس نتیجے پر پہنچا ہے، ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں۔ تو یہ جو اختلافات ہوتے ہیں، اس سے عمل کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ والے اختلاف کا ذکر نہیں ہے۔ اختلاف وہ ہے جو مذموم ہے کہ انسان دین کی بنیاد کے اوپر اختلاف شروع کر دے، بنیادی عقائد کے اوپر اختلاف شروع کر دے، یہ مذموم قسم کے اختلافات ہیں۔ اس سے صحابہ کرام کو سختی سے منع کر دیا گیا۔ اس کے لیے اہل کتاب کی طرف بار بار اشارے کیے گئے۔ مثلا وہی اہل کتاب تھے، دین کے علمدار بنائے گئے تھے، بنی اسرائیل تھے،
لیکن کیا ہوا؟ فرقوں کے اندر مبتلا ہو گئے، قرآن کو کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا اور قبر پرستی شروع کر دی، گائے کی پوجا کی طرف شروع ہو گئے، جادو ٹونوں ٹوٹکوں کے پیچھے پڑ گئے، یعنی بنیادی عقائد کے اوپر ہی نشر دنی شروع کر دی، تو یہ اختلاف برپا ہوا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جس وہ منصب کے اوپر فائز تھے وہ منصب ان سے چھین لیا گیا، وہ نبوت بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل کے اندر آ گئی۔